آپ تصور کیجئے ان یہودیوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ سود کھانا، ناحق طریقے سے مال کھانا اور لوگوں کو پریس کر کے اوپریس کر کے دبا کر ان کے مفادات سے کھیلنا، یہ بھی یہودیوں کی عادت ہے۔ یہ بدقسمتی سے اس کو طاقتور مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں مسلمانوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یہ عادت اپنی مارکیٹوں میں مل جائے گی کہ مارکیٹ میں کوئی چودھری، کوئی جگہ، کوئی بدماش بھی ہوتا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے کہ فلاں چیک ہے مجھے دیں، پیسے میں خود ہی لے لوں گا، اس سے آدھے آدھے ٹک کر جو ہے نا اگلے بندے کو پریس کر کے، نعوذ باللہ، ایسے بھی لوگ کہتا ہے اسے پیسے میں لے لوں گا، مجبوری چھوڑو، اس کے گھر والوں کو اٹھا لو۔ یہ کام یہودی کیا کرتے تھے۔ شریعت میں تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ اگر لین دین کا باہمی معاملہ ہے نا اس میں سہولت پیدا کریں۔ قرآن کریم کی آیت ہے 3 سپارے میں، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ڈھیل دیں، یہ شریعت کا معاملہ ہے، ڈھیل دیں، اگلے بندے کو تھوڑا سا مہلت دے دیں۔ لیکن یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ مائدہ کی 62 نمبر آیت۔ گناہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے لوگوں سے پیسے کھاتے تھے، بھتا لیتے تھے، لوگوں کے گھر والوں کو اٹھانا، ان کے مفادات سے کھیلنا، ان کی جائیدادیں غصب کرنا اور پھر اس بنا پہ پیسے وصول کرنا، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ آپ تصور کریں کیا ہماری اس مسلم سٹیٹ میں اس کا کردار کی کچھ عکاسی ان صاحب اختیار لوگوں کی طرف سے آتی ہے کہ نہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ بات یہ ہے ہمارا ہاتھ نہیں پڑ رہا اپنے مظلوم لوگوں پہ، ورنہ کسر ہمارے لوگ بھی نہ چھوڑیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اگلی بات سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء ہیں، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال ان کو باطل طریقے سے کھانے کی عادت بنی ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی حمد، ثنا، تعریف و توصیف، درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اور اہل کتاب سے مراد دو وہ قومیں ہیں جن کو آسمانی کتب بطور شریعت دی گئی ہیں۔ ان میں ایک قوم یہود ہے جنہیں سب سے پہلے تورات کی صورت میں شریعت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی، اور دوسری قوم نصارہ ہے جنہیں عیسائی کہتے ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتب کے ساتھ اور مختلف انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں، یہ قومیں اپنی آسمانی کتب کو، اپنی شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکیں، اپنی زندگی کو ان شریعتوں کے مطابق نہیں ڈھال سکیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغضوب اور ضالین قوم کہا ہے، کہ یہ وہ قوم ہے جو مغضوب ہے، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور یہ وہ قوم ہے جو ضالین ہے، یعنی گمراہ لوگ ہیں، حق کے پاس بھی نہیں آئے، دور سے ہی گزر گئے، یہ وہ قوم ہے۔ اب میرے بھائیوں، جب کیفیت یہ ہے کہ یہ مغضوب اور گمراہ قوم، ان قوموں نے، اور بالخصوص اس میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہودیت کے حوالے سے ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کی فطرت انبیاء کے ساتھ جو رہی ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے، اور اس قوم کی جو عملی لحاظ سے فطرت رہی ہے کہ دین سے دوری، اور نہ صرف دین سے دوری بلکہ اوپر سے سینہ زوری کرنا اور مختلف قسم کی سازشیں کر کے ایسے حالات پیدا کرنا کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے انبیاء کا قتل تک کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جو اس قوم کے لیے ہادی، رہبر اور پیشوا بن کے آئے، انہوں نے ان کو ہادی اور رہبر سمجھنے کی بجائے، اپنا پیشوا سمجھنے کی بجائے، ان لوگوں نے ان سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی اور نعوذ باللہ انہیں قتل تک کر دیا۔ یہ اس قوم کی فطرت رہی۔ تو اس قوم کی اس فطرت میں ہی یہ بات شامل ہے کہ لوگوں کا خون بہایا جائے، معصوم لوگوں کی جانیں لی جائیں، اور اس معصوم لوگوں کی جانیں لے کر پھر انہی بنا پر سیاست کر کے انہی کی جگہ پہ قبضہ کیا جائے، جس کی تازہ ترین آج کے حوالے سے مثال فلسطین کی موجود ہے۔ تو ہم اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، ان کی پرانی فطرت کے حوالے سے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کس حوالے سے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ جان بوجھ کر یہ حق کا انکار کرتے ہیں، اور انبیاء کی بعثت کے حوالے سے انہیں مکمل طور پہ اس طرح احساس اور پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، اس طرح اپنے انبیاء کی بعثت کو بھی جانتے ہیں۔
اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یہ خواہ ان کا تعلق یہودیوں کی قوم سے ہو یا عیسائیوں کی قوم سے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کتاب کو بھی، اس نبی کو بھی اسی طرح ہی جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتا، اپنے بیٹے بیٹیوں کو نہیں بھول سکتا، وہ سال کیا 2 سال کیا 10 سال بھی آنکھوں سے اوجھل رہیں، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے آئیں گے وہ ان کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کی شکل اور تصویر سامنے رہتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح ہی جانتے ہیں، آپ کی کتاب کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور حتیٰ کہ یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں احادیث میں موجود ہیں کہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جان بوجھتے ہوئے حق کا انکار کرنا یہ بھی ان یہودیوں کی جبلت میں شامل ہے۔ سورہ جاسیہ کی 17 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے انہیں دین کے کھلے کھلے احکام دیے، واضح احکام دیے، اور دین کی تعلیمات ان کے سامنے واضح کی، لیکن جیسے ہی یہ دین کی تعلیمات آئیں، اس علم کے آنے کے بعد، وحی الہی کا علم آنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، اور میرا رب کہتا ہے کہ یہ دنیا میں کر لے انکار، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یہ دنیا داری ہے جس میں لگ کر یہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا اختیار، اپنی سازش، اس کو بروئے کار لا کر یہ سارے یہ معاملات دنیا میں سرکشی کے کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں کر لے، آخر ہمارے پاس آنا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہوگا، اور اس پہ وہ دائمی طور پر پھر ان کی سزا اللہ رب العالمین نے جہنم کی صورت میں بنائی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی ایک خوش فہمی بھی ہے۔ وہ خوش فہمی یہ ہے کہ صرف ہم لوگ ہیں جو اللہ کے چہیتے ہیں، اور ہم لوگ ہی ہیں جو اصل زمین کے ارض قدس کے وارث ہیں اور بیت المقدس کے وارث ہیں۔ یہی بھول اور یہی تصور انہیں عمل سے دور کر رہا ہے، حق کو پہچاننے سے یہ رکاوٹ ہے۔ اسی بات نے ہی انہیں انبیاء کو پہچاننے سے روکا، اور اسی باطل تصور نے، باطل نظریے نے ان کو کسی نبی پر ایمان لانے سے روکا جو ان کا خود ساختہ نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ سورہ مائدہ ہے، 18 نمبر آیت۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے محبوب بندے، اور اس باطل خود ساختہ نظریے کے بنا پر انہوں نے انبیاء کی بعثت کو ماننے سے انکار کیا، حق پہچاننے سے انکار کیا۔ انبیاء نے جب جہاد کے لیے ان کو نکالا، انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔
لیکن انبیاء کی جو مسکن اور ارض مقدسہ جو فلسطین کی زمین ہے اس کو انہوں نے ذاتی طور پر خود ساختہ طور پر ہمیشہ کے لیے وارث اپنے آپ کو سمجھا، لیکن انبیاء پر ایمان لانے سے تو دور رہے، لیکن جب زمین پر ہتھیانے کی باری آئی اور اس کے وارث بننے کی باری آئی، اس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنا حق جتانے کی کوشش کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تصور ان کا تصور ہے۔ آپ ان سے پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہیں تمہارے گناہوں کی سبب پھر پیچھے سزائیں کیوں ملی؟ تمہاری حیثیت وہی ہے، بل انتم بشر ممن خلق، جس طرح کے دوسرے انسان اللہ نے پیدا کیے اسی طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تم ایمان اگر لے آتے ہو آج بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، اللہ تعالیٰ پھر اس بنا پر تمہیں بھی معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ لیکن یہ لوگ حق کے قریب نہیں آئے، حق نہیں پہچانا، انبیاء پر ایمان نہیں لائے، انبیاء کا انکار کیا۔ اور آگے آپ کچھ نکات میں سنیں گے کہ ان لوگوں نے انبیاء کا قتل کس کس طرح کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کے یہ معاملات ہیں۔ اور پھر یہودیوں کا ایک بڑا باطل تصور اور نظریہ یہ تھا کہ جب قرآن نازل ہوتا تو اس وقت معاملہ یہ کرتے کہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی، حتیٰ کہ قرآن بھی اپنی مرضی کے خلاف، اپنے نظریات کے خلاف ہوتا تو یہ قرآن کی آیات کا بھی نعوذ باللہ انکار کر دیتے تھے۔ اور وہ کیسی کیفیت ہے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی 87 نمبر آیت میں اللہ نے کیا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول ہے، بما لا تہوی انفسکم، تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھا، فریقن کذبتم، ایک جماعت تم نے کیا کیا؟ جھٹلانے کی کوشش کی، ایک فریق تمہارا قتل کرنے کے در پہ، تمہارا تو انبیاء کے ساتھ یہ سلوک رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی وہ عادت اور سازش ہے جو ہمیشہ سے انہوں نے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روئے زمین پہ وجود بخشا، انہوں نے یہی کام کیا۔ فریقن کذبتم، ایک فریق کو، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، اور ایک فریق کے پیچھے تم پڑھ کر تم انبیاء کے قتل کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ کیفیت میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور دل ایسے اور ایسی طبع اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچ کا محور اس طرح کا ان کا ہے کہ حق آ جانے کے باوجود مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی بات کو سنتا ہے نا تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات اس پہ اثر کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال مومنوں کی دی، وہ مثال یوں ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن حقیقت میں وہ لوگ ہوتے، اللہ کا ذکر آیات نازل ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، جب آیات بینات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہے مومن کی کیفیت۔ اور ان کی کیفیت کیسی ہے یہودیوں کی؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم قست قلوبكم، تمہاری کیفیت یہ ہے تمہارے دل سخت ہوئے، کیسے؟ فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، تم نے دین سے بے رخی اس طرح کی اختیار کی
اور دین کی تعلیمات کو اس طرح جھٹلایا کہ ساری دلائل نشانیاں آنے کے باوجود تمہارے دل اتنے سخت ہوئے، تم نے ان کا انکار کر دیا، دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اور پتھر میں تو پھر اللہ نے اتنی نرمی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس میں سے پانی جاری کر دیتے۔ لما يتفجر منه الانہار وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ پتھر سے اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں پتھر میں پھر نرمی، تمہاری کیفیت یہ اور پتھر کی اور خاصیت کی ہے۔ ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله، کئی پتھر اللہ کی خشیت سے ویسے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے نور کی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ اس منظر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے پتھر کی خاصیت۔ یہودیوں کے دل اور ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ان معصوم لوگوں کی جانیں بھی لے لیں، قتل بھی کر دیں، آگ بھی لگا دیں، گھروں کو بھی جلا دیں اور بستیوں کی بستیاں راکھ بنا دیں، ان کے دل اس منظر کو دیکھ کے بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ شروع سے ہی مغضوب قوم ہے، انہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، وہ اپنی فطرت پہ اسی طرح ہی گامزن ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہودیوں کی اور بات، ضدی قوم، اور ضدی کس اعتبار سے کہ آپ حق بیان کرتے رہیں، سامنے تورات کی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دیں، انجیل کی کھول کھول کے بیان کر دیں، اور اس کے بعد جب قرآن کریم بطور شریعت نازل ہو گیا آپ قرآن کھول کھول کے بیان کر دیں۔ یہودیوں کے قبائل اسی طرح ہی مدینہ میں موجود رہے، وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں سب سے آگے، ایمان نہیں لائے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا کہ ضدی اس طرح کے کہ ہم نے اقرار بھی جب لیا تھا اس وقت بھی پہاڑ ان کے اوپر سایہ کر کے رکھا، نہ مانے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عہد لیا، اللہ کہتے ہیں میثاق لیا، تمہارے اوپر پہاڑ بلند کر کے رکھا، اگر اقرار نہ کیا پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ عہد پورا ہوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ وقت گزرا، پھر اپنے وعدے سے پھر گئے، پھر موسیٰ کی تعلیم سے بھی پھرے، موسیٰ کے بعد ہارون کی تعلیم سے بھی پھرے، حضرت یوشع بن نون کی تعلیم سے بھی پھرے، اور دیگر انبیاء جو بنی اسرائیل میں داؤد و سلیمان اور دیگر انبیاء آتے گئے ان کی تعلیمات سے بھی پھرے، زکریا اور یحییٰ کی تعلیمات سے بھی پھر گئے، اور آخری نبی جو بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، نعوذ باللہ ان کی ماں پہ بدکاری کا الزام لگا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ اس طرح ہوئے کہ اپنے طور پر اپنا دل اس طرح تسلی کر لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، اب وہ ہمارے سے فارغ ہو گیا، مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو خالق کائنات نے اپنا ایک معجزاتی کیفیت ہمارے سامنے رکھی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، یہ اللہ کی قدرت ہی ایسے ہے کہ خالق کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر یہ بات مشابہ کر دی، یہ پہچان ہی نہیں سکے ہم سے کیا فاش غلطی ہو گئی۔ اور وہی پولوس رسول جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرفتاری کے وارنٹ لے کے آیا، قتل کی سزا لے کے آیا، اسی کی شباہت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی بنا دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اسی طرح ہی زندہ اٹھا لیا، اور اسی شخص کو انہوں نے اپنے طور پہ پھانسی دے کے تصوراتی طور پہ یہ سمجھ لیا ہم نے عیسیٰ کو کروسیفائی کر دیا، صلیب دے دی، سولی دے دی۔ تو یہ یہودیوں کے عقائد و نظریات ہیں۔ اور پھر حسد سے بھری یہ قوم کہ مسلمانوں کے پاس نعمت ہو، مسلمانوں کے پاس آزاد وطن ہو، ان کو برداشت نہیں۔ آزاد نظریات اور عقائد کی بنا پر
مسلم قوم زندگی گزارے برداشت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے آخری نبوت بنو اسماعیل میں عطا فرما دی، برداشت نہیں ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ ان کا بدل کر اس طرف لگا دیا، بیت اللہ شریف کی طرف، بیت المقدس سے ہٹا کر، وہ برداشت نہیں ہوا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ حسد سے بھری قوم ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت۔ یہ کثرت سے لوگ چاہتے ہیں، اہل کتاب کی کثرت یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے تمہیں ریاست مدینہ کی صورت میں مدینہ منورہ دے دیا، تمہیں اپنے عقائد اور نظریات اور وحی الہی کی صحیح تعلیمات کے مطابق تم مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست مدینہ کی صورت میں دے دی، ان سے برداشت نہیں ہو، اور وہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ آخری نبوت تمہارے پاس آ گئی، تمہارے نبی کو سرتاج الرسل بنا دیا گیا، اور تمہیں امام الانبیاء بنا دیا گیا، تمہیں خیر الامہ بہترین امت بنا دیا گیا۔ یہ یہودیوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارا وہ قبلہ جو بیت اللہ کی طرف کر کے بنا دیا گیا، جس کی فضیلت یہ بیان کی گئی، من دخلہ کان آمینا، کہ جو اس کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اس بیت الحرم میں داخل ہوتا ہے، وہ امن کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جو اس کی طرف منہ کر کے وہاں پہ جا کر بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھتا ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہودیوں کو یہ فضیلت برداشت نہیں ہے، نہ تمہاری فضیلت برداشت، نہ تمہارے نبی کی فضیلت برداشت، نہ تمہیں تمہارا بہتر امت ہونا برداشت ہے۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان کی خواہش ہے کہ تم سارے کے سارے اس ایمان کو چھوڑ کر اسی طرح ہی نعوذ باللہ کافر بن جاؤ جس طرح کے وہ ہے۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ 109 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے کافر ہو جاؤ، کہ تم بھی اسی طرح نعوذ باللہ مغضوب قوم بن جاؤ جس طرح کے وہ ہے۔ کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اس حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اور تم سے جیلس ہوتے ہوئے، اور اس حسد کی آگ میں اتنا بڑھ گئے کہ یہ حق تمہارے لیے واضح ہوا، تم نے پہچان لیا، ایمان لے آئے۔ یہودیوں سے یہ بات برداشت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فاعفوا واصفحوا، آپ ان کی اس عادت کو چھوڑیے، آپ کام کیجیے، اپنی فضیلت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اعمال پہ توجہ دیجیے، اور اپنی اس شریعت کی باغ دوڑ سنبھالیے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، یعنی فیصلہ نہیں ہوتا، آپ اپنا عمل کرتے رہیں، ان سے کے ساتھ نمٹنا ہمارا کام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی یہودیوں کی فطرت یہ ہے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی اس بات کو چھپا لینا۔ حق کو جانتے ہوئے، بات یہ تھی، آپ نے ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت سنی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یہودیوں عیسائیوں کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی کتاب کو اسی طرح ہی پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں واضح ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو آخری نبی کی بشارت دی تھی، عیسیٰ نے بھی دی تھی، سورہ صف میں وہ تذکرہ موجود ہے۔ اب بات یہ ہے، آخری نبی ہونے کی جو نشانیاں تھیں وہ موجود تھی۔ یہودی تورات پکڑ کے لاتے، تورات پکڑ کر، اور سادہ لو مسلمان یا اپنے وہ یہودی لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، دھوکہ دینے کی، کہ کہاں پہ بشارت ہے، کہاں پہ بشارت ہے، ختم المرسلین کوئی نہیں، اور جہاں پہ بشارت کے آیات ہوتی وہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، حق کو چھپانا،
حق کو چھپانے کی پرانی عادت. اور آج بھی وہی یہودی کہ معاہدہ کیا امن کا معاہدہ رمضان سے پہلے کیا، لیکن اس امن کے معاہدے سے انحراف کرنا یہ بھی یہودیوں کی عادت ہے کہ معاہدہ کر کے اس سے پھر جانا. جو سورہ بقرہ کی پہلے ابھی آپ نے آیت سنی ہے، اللہ سے وعدہ کر کے پھر گئے، انہوں نے دنیا کے معاہدے کا کیا بھرم رکھنا ہے. یہ کیفیت ہے یہودیوں. تو اللہ رب العالمین ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تھے تو آپس میں مل کر نا یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ بات پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی، مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ یہ حق کی بات چھپا کے رکھنی، مسلمانوں کو نہیں بتانی. اللہ کے آخری نبی کے بارے میں بتا دیا، ہمارے قبیلوں میں سے لوگ نکل کر مسلمان ہو جائیں گے. چھپاؤ ان باتوں کو. اور آج بھی آپ تصور کیجئے، یہودیوں نے وہ پرانی جو قراردادیں جو فلسطین کی آزاد ریاست کے حوالے سے موجود تھی ان کو پس پش ڈال دیا. اور جس بد نصیب قوم نے، مغضوب قوم نے اللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو اور اس میثاق کو جیسے ہی پہاڑ پیچھے ہوا انہوں نے اس کو تہ تیگ کر کے رکھ دیا، کوئی حیثیت نہیں سمجھی. ان کے لیے یہ فلسطین اور اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اس قوم کی فطرت. اور میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کیجئے ان یہودیوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ سود کھانا، ناحق طریقے سے مال کھانا اور لوگوں کو پریس کر کے اوپریس کر کے دبا کر ان کے مفادات سے کھیلنا، یہ بھی یہودیوں کی عادت ہے. یہ بدقسمتی سے اس کو طاقتور مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں مسلمانوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کو یہ عادت اپنی مارکیٹوں میں مل جائے گی کہ مارکیٹ میں کوئی چودھری، کوئی جگہ، کوئی بدماش بھی ہوتا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے کہ فلاں چیک ہے مجھے دیں، پیسے میں خود ہی لے لوں گا. اس سے آدھے ٹک کر جو ہے نا اگلے بندے کو پریس کر کے، نعوذ باللہ ایسے بھی لوگ کہتا ہے اسے پیسے میں لے لوں گا، مجبوری چھوڑو، اس کے گھر والوں کو اٹھا لو. یہ کام یہودی کیا کرتے تھے. شریعت میں تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ اگر لین دین کا باہمی معاملہ ہے نا اس میں سہولت پیدا کریں. قرآن کریم کی آیت ہے 3 سپارے میں، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ڈھیل دیں، یہ شریعت کا معاملہ ہے، ڈھیل دیں، اگلے بندے کو تھوڑا سا مہلت دے دیں. لیکن یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ مائدہ کی 62 نمبر آیت. گناہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے لوگوں سے پیسے کھاتے تھے، بھتا لیتے تھے، لوگوں کے گھر والوں کو اٹھانا، ان کے مفادات سے کھیلنا، ان کی جائیدادیں غصب کرنا اور پھر اس بنا پہ پیسے وصول کرنا، یہ یہودیوں کا کام تھا. آپ تصور کریں کیا ہماری اس مسلم سٹیٹ میں اس کا کردار کی کچھ عکاسی ان صاحب اختیار لوگوں کی طرف سے آتی ہے کہ نہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ بات یہ ہے ہمارا ہاتھ نہیں پڑ رہا اپنے مظلوم لوگوں پہ، ورنہ کسر ہمارے لوگ بھی نہ چھوڑیں. تو میرے عزیز بھائیوں اگلی بات سنیے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت ہے.
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء ہیں، لا یاکلون مال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال ان کو باطل طریقے سے کھانے کی عادت بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ کتنے لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، بات کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ تصور کریں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کتنے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو جائیدادیں سستے داموں خرید لیتے ہیں کہ یہ بندہ پھنسا ہے، اس کی اولاد نے اس بندے کو مجبور کیا کہ جائیداد چاہیے ہمیں، لہذا انہیں پونے دام ہی خرید لو۔ کتنے لوگ ایسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اور کتنے لوگ اس طرح امیر بنے ہوئے ہمارے معاشرے میں، سستے داموں جائیدادیں خرید کر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، کسی نے دکان بیچارے نے بیچ دی، کسی نے مکان بیچ دیا، کسی نے اپنا مال تجارت بیچ دیا، مجبوری میں پھنس کر کے مجھے پیسے چاہیے۔ یہ کام یہودی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھائی ہے نا، اس حوالے سے یہ بات آپ سنیے، آپ کے سچی بات ہے 14 طبق روشن ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی نماز قائم کرنے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے میں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح منہاج میں یہ واقعہ لکھا ہے، غلام کو نا بھیجا جانور خریدنے کے لیے۔ اب آپ تصور کریں، یہ ان کی نسبت ہی یہ واقعہ حضرت جریر بن عبداللہ کی نسبت ہے کہ جو جانور کا بیچنے والا تھا نا، اس نے مانگے 100 درہم، اس کو کہتے 200 لے لیں۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کو کوئی دنیا میں آج تک کوئی ڈھونڈے، آپ کو میرا خیال 20-30 کئی سال ہو گئے تجارت کرتے ہوئے، آپ کسی سے 100 روپیہ مانگے، وہ کہے نہیں پائیں 200 لے لو، وہ تو کہے گا تو منہ پرے کر تیری چیز چوکے میں جیب چھپاواں ذرا۔ جو ہماری اکثریت کی عادت ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے مجھ سے مذاق نہ کریں، میں نے آپ سے 100 مانگا ہے، کہتے 300 لے لو۔ وہ کرتے کرتے انہوں نے وہ جانور اس سے 800 درہم کا خریدا، 800 درہم کا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے پوچھا کہ اس صاحب نے تو آپ سے مانگے تھوڑے تھے، تو آپ نے کیا کیا، اتنے زیادہ پیسے اس کو دے دیے۔ اب آپ ایک طرف یہ حدیث سننی ہے، دوسری طرف وہ دیکھیے جن باتوں کی آج ہم نے احتجاج کر کے مذمت کرنی ہے نا، ان کی بھی ابتدا اسی طرح کی بدماشی سے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بدماش بنتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر بڑے بدماش بنتے ہیں۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، جس طرح کی میں نے پہلے بات کی، بندہ پھنسا ہوا ہے، اس نے اونے پونے داموں جائیداد بیچ دینی ہے، تھوڑے سے پیسے لیں، آپ کو روٹی لے دیں گے، اس میں روٹی کما دیں گے۔ یہ بازار میں مارکیٹ میں آپ کو روٹی نام کے کئی لوگ مل جائیں گے کہ آپ کو اچھی روٹی مل جائے گی، اس میں سے بندہ پھنسا ہوا ہے، میں 10 روپئے کم ہی آپ کو فلاں چیز لے دیتا ہوں، اس کو پیسے چاہیے، ذرا پہل آؤ، ذرا پہل کھاؤ۔ یہ کام ہمارے لوگ کرتے ہیں، یہ کام یہودی کیا کرتے ہیں۔ صحابی رسول نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے، اس نے 100 درہم مانگا، میں نے صحیح مسلم کی آپ کو حدیث سنائی ہے، جا کے لوگوں کو بتایا کریں، جو آپ کی جائیداد، دکانیں، مکان اور آپ کے سامان تجارت بیچنے خریدنے کے لیے آتے ہیں نا، اور کسی نہ کسی جگہ سے وہ یہ بات حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ مجبور ہے کہ یہ ویسے بیچ رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا جب میں مسلمان ہوں، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ جو بندہ یہاں پہ جانور بیچنے آیا ہے نا، اس کو پتہ نہیں تھا مدینہ شہر میں اس جانور کی قیمت کیا ہے، یہ اپنے علاقے کے حساب سے اس نے پیسے مانگ لیے، تو مجھے پتا تھا کہ مدینہ شہر میں اس کی قیمت اتنی ہے، میں نے اس کو اس کے مطابق پیسے دیے۔ بھائی ایک علاقے میں آپ کو ایک کپڑا، ایک مثال ہے، بک رہا ہو 1000 روپے کا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ اچھی مارکیٹ میں اس کا ریٹ ڈبل لگ رہا ہو، ہم سفر کے سارا صعوبت برداشت کر لیں گے، وہاں پہ جا کے بیچیں۔ یہ جذبہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پیدا کریں کہ جناب آپ کی قیمت اتنی ورتھ کی ہے،
وہاں پہ زیادہ نفع مل سکتا ہے، وہاں پہ لے جائیں۔ مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا تو یہودیوں کا عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف مذمتیں کر لینا اور تقریریں کر لینا، نعرے مار لینا، یہ کافی نہیں، اپنا عمل بھی بدلیں، ساتھ اپنا عمل ساتھ بدلیں، کہ اپنی عادات کو ہم نے بدلنا ہے، کہ ہم تو نہیں کہیں نعوذ باللہ ادھر طرف چل پڑے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دب الیکم داء الامم قبلکم، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا پچھلی قوموں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گی، تمہارے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گی، سرایت کر جائیں گی تمہارے اندر۔ لہذا بھائیوں، اپنی عادتوں کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ عیسائی سیرت نگار ہے جان بیکٹ، اس نے سیرت لکھی، سیرت نگار ہے، اس نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے یہودیوں کی کچھ کارستانیاں بتائیں۔ میں آپ کی نظر کرتا ہوں سن 1099 میں، ایک کم 1100 سال، عیسائیوں نے جب یروشلم کو فتح کیا ہے نا، تو 70,000 سے زائد، تعداد سنیے، 70,000 سے زائد مسلمان مرد اور عورتوں کو تہ تیک کر دیا، قتل کر دیا۔ کتنے؟ 70,000۔ آج سن کون سا ہے؟ 2025۔ یہ بات ہے کتنے 1400 سال، کتنے 100 سال پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سن 1492 میں مسلم حکومت اسپین سے ختم ہوئی، اندلس کی ہماری سلطنت 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، خاتمہ ہوا، 3.5 لاکھ مسلمانوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان میں سے 30,000 لوگوں کو سزائے موت دی گئی، 30,000 لوگوں کو، اور 12,000 لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا، 12,000 لوگوں کو۔ یہ اسلام کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ یہودیوں کی صدیوں پرانی دشمنی، اسلام کے ساتھ۔ یہ میری اور آپ کی ذات مطلب نہیں ہے۔ ادھر فلسطین میں کوئی نہیں یہودی آ کے پوچھتا کہ آپ مسلک شافعی کو مانتے ہیں یا حنبلی کو مانتے ہیں یا آپ حنفی مسلک کو مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ ان کی ریت ہے کرنے کی، وہ یہی کرتے ہیں۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، یہودیوں نے اس کے بعد جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، تاریخ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ وہ بات آپ سے شیئر کرتے کہ کون سا انہوں نے کوئی ایسا موقع چھوڑا ہے، صلیبی جنگیں لے لیں کہ کتنے کتنے مسلمانوں کو، ہزاروں کو، لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے نعوذ باللہ قتل کیا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ان سے ہو نہیں پا رہے، اور ان سے اگر وہ معاملات ہو جاتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ پھر مسلمان بڑی حد تک جو ہے یہ معاملے کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، یہ بات وہ ہے جو لوگوں نے ریلیوں میں کرنی ہے، ہم نے نماز کے بعد انشاءاللہ ایک موقع کرنی ہے علامتی لحاظ سے، آپ ساتھی تھک نہ جائیں، صرف احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، جمعے کے بعد آپ ساتھیوں نے جانا نہیں ہے، یہ جھنڈے بینر سارے جماعت نے آپ کے پاس بھیج دیے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ یہی 5 باتیں میں نے ادھر کرنی ہے، یہی کرنی تھی لیکن نہیں کرنی، گرمی ہے باہر، لیکن تصور کریں جو آگ میں جل رہے ہیں، آگ میں جل، ہم نے تو آپ کا دھیان کیا، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہر خوشی غمی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا تصور کریں جن کے اوپر آگ برس رہی ہے، ان کے پاس مکان بھی نہیں، ہمیں گرمی لگے گی ہم گھر جا کے پنکھا چلا لیں گے، نہیں ہوگا اور گرمی لگے گی اے سی چلا لیں گے، ان کا تصور کریں۔ ہماری جو تنظیمیں ہیں نا OIC اور دیگر اسلامی تنظیمیں، پہلی بات تو یہ ہے غیر مؤثر تنظیمیں، ان کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، مؤثر انداز میں کام کریں۔ اور نمبر 1، فوری جنگ بندی اور اسرائیل پہ دباؤ ڈالیں، جنگ بندی ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جنگ بندی ہو۔ دوسرے نمبر پر غیر جانبدار تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے جو اسرائیل کے جنگی جرائم کو ثابت کر کے ان کے زعماء اور ان کے قائدین کو جنگی طور پر اس طرح سزائے دے جو اس طرح مجرمین کی ہوتی ہے۔ نمبر 3، متاثرہ جو فلسطینی علاقے ہیں، غزہ پٹی ہے اور دیگر علاقے جتنے بھی ہیں،
اس میں ریلیف کیمپ فوری طور پر قائم کیے جائیں تاکہ جو بے یار و مددگار زخمی بیچارے جن کو دیکھ کر سچی بات ہے کلیجہ باہر کو آتا ہے جس طرح کے ظلم ان کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کے لیے فوری ریلیف کیمپ لگائے جائیں، علاج معالجہ، رہائش اور پناہ کی سہولیات ان کو دی جائیں۔ نمبر 4، آزاد فلسطینی ریاست کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں جو یہودیوں نے غصب کر کے، اور حضرت قائد بانی پاکستان نے کہا تھا کہ یہ مغرب کا حرامی بچہ ہے، اہل مغرب نے اس کی پرورش کر کے اس کو سب سے پہلے 1949 میں وجود بخش کے اس کو یہاں پہ اس کا وجود تسلیم کیا 1949 میں، اور بانی پاکستان قائد اعظم کہا کرتے تھے یہ مغرب کا حرامی بچہ ہے جو اس کا وجود یہاں پہ تسلیم کروایا جا رہا ہے، اس لیے پاکستان نے آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اور 5ویں بات کہ اسرائیل کو بین الاقوامی معاہدات کا پابند بنایا جائے۔ یہ کون سی بدماشی ہوئی کہ سارے 194 ملک ہیں اقوام متحدہ کے جو ممبرز ہیں، پاکستان بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، امریکہ بھی ہے، سارے لوگ اقوام متحدہ کی باتیں مانتے، قراردادیں تسلیم کرتے، نہ آج تک کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، نہ آج تک فلسطین کی آزاد ریاست کے حوالے سے کسی قرارداد کو تسلیم کیا گیا، نہ ہندو کرتا ہے نہ یہودی کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا، یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، ہم جتنے مرضی ادھر KFC توڑ لیں، یہ توڑنے سے میرے بھائیوں یہ نہ ہماری تربیت ہے، یہ جذباتی پن ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے کسی مسلمان کسی بھائی نے بیچارے نے فرنچائز، کسی نے KFC کی لے لی، کسی نے میکڈونلڈس کی لے لی، تو لوگ جذباتی جا کر ان کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ وہ بھائی اصل کام کرنے والا یہ اس کا ریاستی سطح پہ بائیکاٹ کروائیں، یہ توڑنے سے اپنے بھائیوں کا نقصان کریں گے جس نے کوئی پیسے بیچارے نے کوئی لاکھوں کروڑوں لے کے جگہ لی، ہم نے کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کی جو ہے املاک تباہ کر دی۔ یہ شریعت کا ہمارا اصول نہیں ہے، جذبات ضرور ہے، جذبات میں جا کے جاؤ جی جا کے شیشے توڑے ہو KFC، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کو قومی سطح پر، حکومتی سطح پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے، انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے، یہ کام کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کے فوری بعد کوشش کریں گے، جو مسجد کی انتظامیہ نے ترتیب لگائی ہے کہ کھانا پہلے یا بعد میں ہے، تو اس کے فوری بعد ہم نے یہ گراؤنڈ تک ہی ہم نے باہر بورڈ چوک میکسیمم ہے وہاں تک جانا ہے، آپ گھروں میں چلے جائیے گا۔ اس کے بعد یہ صرف علامتی وہ کام ہے جو ہم سویلین کا کرنے والا ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہ ہم ٹرینڈ لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سویلین ہیں، اور لڑنے والی فوجیں ہوتی ہیں، پیراملٹری فورسز ہوتی ہیں، وہ ٹرینڈ آرمیز موجود ہیں، وہ جب نیشنل پالیسی اعلان ہوگا تو انشاءاللہ وہ ساری قوم اس کو فالو کرے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں فلسطین کی آزاد ریاست کے لیے بطور سویلین جو ہمارا کردار بنتا ہے ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اور دیگر جو مسلم مظلوم ریاستیں ہیں اللہ وہاں کی مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔